یہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ بن مانس کو اس نے اشاروں سے سمجھایا کہ وہ یہیں کھڑا رہے، وہ شیطان سے مل کر آتا ہے۔ بن مانس اس کے اشاروں کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا اور راہب سدھیر چوہان بن مانس کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ آگے جانے کے بعد وہ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچا جس میں ایک بڑا سا غار تھا۔ وہ غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھا۔ غار کے اندر ایک عجیب پراسرار سی روشنی موجود تھی۔ کافی ڈراؤنا غار تھا۔ جگہ جگہ خوفناک سے مجسمے نصب تھے۔ بڑی بڑی چمگادڑیں غار کی دیواروں سے چمٹی ہوئی اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے راہب کو گھور رہی تھی، لیکن راہب بے خوف آگے بڑھ رہا تھا۔ اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں شیطان کا ایک بڑا سا مجسمہ نصب تھا۔ وہ مجسمے کے سامنے ایک مخصوص انداز میں کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ جانے وہ کون کون سے جنتر منتر پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ یہ عمل کرتا رہا۔ اپنے جنتر منتر کا عمل پورا کرنے کے بعد اس نے شیطان کو پکارنا شروع کر دیا۔ راہب کی آواز خانقاہ میں گونج رہی تھی اور پھر شیطان کے مجسمے میں جنبش پیدا ہوئی۔ اس کی پتھریلی آنکھوں سے نیلی شعاعیں نکلنے لگیں۔ ساتھ ہی ایک تیز کانوں کو چوبنے والی آواز غار میں گونجنے لگی۔ شیطان بول رہا تھا، اے میرے چیلے راہب، تجھے تیرے امر ہونے کے جنون نے مروا دیا۔ ایک کم عمر مسلمان لڑکے سے تجھے شکست ہوئی، تیرا دوست بھی اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب تو میرے پاس مدد مانگنے آیا ہے۔ شیطان خاموش ہوا تو سدھیر چوہان اپنے ہاتھ جوڑ کر بولا، اے میرے مددگار، میرے پالنہار، میری مدد کر۔ میں نے ہمیشہ تیری سیوا کی ہے، تیرے چرنوں میں کئی بار بھینٹ پیش کی ہے، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، تیرے نام کو دنیا میں بلند کیا ہے۔ کیا اب تو میری اس لڑکے کے ساتھ جنگ میں میری مدد نہیں کرے گا؟ ہاں، تو ٹھیک کہہ رہا ہے میرے سیوک، تو نے میری خوب سیوا کی ہے، میرے بدی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، لہذا میں تیری مدد کروں گا۔ لیکن یاد رکھ، شیطان بولتے بولتے کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر شیطان نے دوبارہ بولنا شروع کیا، وہ لڑکا امر ہو چکا ہے، اسے شکست دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ اس کے جانثار ساتھی بھی ہیں، جن میں جنات اور پریاں شامل ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ لڑکا مسلمان ہے، اور مسلمانوں سے میں بھی اکثر شکست کھاتا ہوا آیا ہوں۔ وہ مسلمان جو ایمان کے پکے ہوتے ہیں، انہیں آسانی سے ورغلایا نہیں جا سکتا۔ کمزور ایمان والے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسرے مذہب کے لوگ، بڑی آسانی سے میرے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، میرے غلام بن جاتے ہیں، میرے چیلے بن کر میرے لیے کام کرتے ہیں، میرے پیغام کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ شیطان بول رہا تھا، مسلمانوں سے ازل سے میری جنگ چل رہی ہے، اور میں ان کے ایمانی جذبے کی وجہ سے ان سے شکست کھاتا ہوا آیا ہوں۔ میں ہارا ضرور ہوں ان سے، لیکن میرے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں مسلمانوں کی جڑوں میں اتر رہا ہوں، ان کے ایمان کو کمزور کر رہا ہوں، ان کے دلوں سے نماز کی محبت کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ نماز ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب نماز کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی،
تو ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا. ایمان کمزور ہو جائے گا تو ان کو ان کے دین سے ہٹانا مشکل نہیں رہے گا. میں نے مسلمانوں کے گرد ایسے ایسے جال بچھا دیے ہیں کہ ان میں پھنسنا ان کا مقدر ہے. لیکن وہ لڑکا سامی ایمان کا بہت پکا ہے. اس کے جانثار ساتھیوں کے علاوہ اس کے ساتھ روحانی طاقتیں بھی ہیں جو اس کی حفاظت کر رہی ہیں. تو اچھی طرح سوچ لے رہا ہے. کیا تو اب بھی اس سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ ہاں، میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا. اس سے اپنی شکست اور اپنے دوست کی موت کا بدلہ لوں گا. اسے زمین چٹواؤں گا. راہب سدھیر چوہان ڈھٹائی سے بولا تو شیطان نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیری مدد کروں گا. اور پھر سدھیر چوہان نے دیکھا اس کے ارد گرد اچانک 4 سیاہ پوش نمودار ہو گئے. چاروں سیاہ پوش لمبے سیاہ چوغوں میں ملبوس تھے. ان کے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے. قداور اور مضبوط جسم کے مالک تھے چاروں. ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے اسٹیل کے راڈ تھے اور راڈ کے ایک سرے پر بڑے بڑے 2 دھاری کلہاڑے نصب تھے. لے راہب، یہ چاروں میرے خاص چیلے ہیں، ناقابل شکست اور جنگجو چیلے. یہ 4 ہزاروں کے لشکر پر بھی بھاری ہیں. آج سے میں انہیں تیری غلامی میں دے رہا ہوں. یہ تیری مدد کریں گے اس لڑکے کے خلاف جنگ میں. اس لڑکے کے لیے بھی مشکل ہوگا انہیں شکست دینا. شیطان خاموش ہونے کے بعد دوبارہ بولا، ان چاروں میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ کسی بھی جاندار کا روپ اختیار کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا وہ لڑکا سامی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، یہ اس تک پہنچ جائیں گے. اسے ختم کرنا تو ناممکن ہے، لیکن میرے یہ چیلے اسے مارنے کی کوشش کریں گے یا اس کے راستے میں مشکلیں پیدا کریں گے. اب بول میرے سیوک، تو مجھ سے خوش ہوا؟ شیطان خاموش ہوا تو راہب سدھیر چوہان خوشی بھرے لہجے میں بولا، بہت زیادہ میرے مددگار، میرے پالنہار، میں بہت خوش ہوا تجھ سے. جا پھر ان چیلوں کو اپنے ساتھ لے جا. شیطان بولا اور راہب سدھیر چوہان نے ان چاروں شیطان کے چیلوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے اپنے سیاہ چوغوں میں چھپے ہوئے تھے، اور ان سے بولا، کیا تم تیار ہو میرے دشمن کو مارنے کے لیے؟ ان سیاہ پوشوں میں سے ایک سیاہ پوش نے اپنا نقاب اٹھایا اور اس کے نقاب اٹھاتے ہی راہب کو خون خوف سے جھرجھری سی آ گئی، کیونکہ اس سیاہ پوش کا چہرہ نہایت ہی بھیانک تھا. شیطان جا چکا تھا اور راہب سدھیر چوہان اس سیاہ پوش کا بھیانک چہرہ دیکھ رہا تھا. بھیانک چہرے والے سیاہ پوش کے لب ہلے. وہ بول رہا تھا، اے ہمارے نئے آقا، ہم چاروں آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹا دیں گے. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، بس آپ ہمیں حکم کریں. بہت خوب. راہب سدھیر چوہان سیاہ پوش کے خاموش ہونے کے بعد خوشی سے بولا، پہلے تو تم چاروں مجھے اپنا روپ بدل کر دکھاؤ. ٹھیک ہے آقا، سیاہ پوش بولا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی راہب سدھیر چوہان کے سامنے 4 لمبے چوڑے صحت مند نوجوان کھڑے تھے. ان کے جسموں کی ساخت قابل رشک تھی. اب ٹھیک ہے، راہب بولا، اب پہلے ہم خانقاہ جائیں گے. اگر سامی
اور اس کی ساتھی وہاں ہوئے تو پہلے ان کا کام تمام کریں گے، اگر وہ وہاں سے نکل چکے ہیں تو وہاں بیٹھ کر ان کو مارنے کی پلاننگ کریں گے۔ راہب سدھیر چوہان چاروں سیاہ پوشوں کو غار سے باہر لے آیا۔ باہر اس کا پالتو بن مانس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ سیاہ پوش چاروں نوجوانوں کو دیکھ کر بدک گیا۔ راہب نے اس کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے دشمن کو مارنے میں یہ ہماری مدد کریں گے۔ راہب کے اس عمل سے بن مانس شانت ہو گیا۔ اس کے بعد راہب نے چند منتر پڑھے اور پھر اس کے منتر پڑھنے کے چند لمحوں بعد ہی وہ سب وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ہم جنگل میں آرام کی غرض سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میون کو جانے کیا ہوا کہ وہ میرے قریب آ کر میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ دونوں پریاں بھی میرے قریب ہی درخت کے پتے بچھا کر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میں ہی ایک بڑے سے درخت سے ٹیک لگائے جاگ رہا تھا۔ مجھے گھر کی یاد آنے لگی۔ جانے کتنا عرصہ بیت گیا تھا گھر سے نکلے ہوئے، اب تو دن رات کا حساب ہی نہیں تھا۔ زوغان جن اور جن زادی دُرے شیوار کی وجہ سے میں عجیب انہونے واقعات میں الجھ گیا تھا۔ میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جنات، پریاں، چڑیلیں، جادوگر، ٹیلی پیتھی، کیا کیا نہیں تھا جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسے حالات سے گزر چکا ہوں جس کا ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوچیں دماغ میں گھس رہی تھیں اور میں سوچے جا رہا تھا۔ دُرے شیوار اور زوغان جن پریوں اور لڑکیوں کو ان کے گھر چھوڑنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کو ان کے گھروں میں پہنچا کر میرے پاس واپس لوٹیں گے، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے اور میون نے بھی پہلے سیستان ننھی پریوں کی وادی جانا تھا، وہیں زوغان جن اور دُرے شیوار کو آنا تھا، لیکن ہم پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے سیستان نہیں پہنچ سکے تھے۔ سورج نے اب اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، اندھیرا اتر آیا تھا، اور پھر جنگل کا اندھیرا تو بڑا ہی کھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ درختوں کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی جنگل میں داخل نہیں ہو پاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھیں بھی بند ہونے لگیں اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ ہر جاندار کے لیے نیند بھی ضروری ہے۔ یہ نیند ہی ہے جو اسے دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتی ہے۔ نیند کی باہوں میں انسان ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور میں بھی کچھ گھنٹوں کے لیے غموں اور الجھنوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ جانے کتنی دیر تک میں سوتا رہا، اور پھر مجھے میون نے آواز دی۔ اس کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ سب اٹھ چکے تھے۔ رانی کولا پری اور نیلم پری بھی اٹھ کر فضا میں بلند ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ جنگل میں وقت کا احساس تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرے خیال میں آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ پریوں کے جسم سے نکلنے والی روشنی جنگل کے اندھیرے کو توڑ رہی تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، رانی کولا پری بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم آگے بڑھنے لگے۔ پریوں کے جسم سے نکلنے والی روشنی ہمیں راستہ دکھا رہی تھی۔ جنگل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات صبح میں ڈلنے لگی تھی، چاند غائب ہو رہا تھا، سورج اپنا چہرہ نکالنے ہی والا تھا۔
اور کتنی دور ہے سیستان؟ میون نے پریوں سے پوچھا۔ بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، خولا پری نے جواب دیا۔ راہب سدھیر چوہان اپنے بن مانس اور شیطانی سیاہ پوشوں کے ساتھ خانقاہ پہنچ چکا تھا۔ ہم خانقاہ سے نکل چکے تھے۔ اس نے ہمیں خانقاہ میں نہ پا کر شیطانی سیاہ پوشوں کو ہدایت دی کہ وہ چاروں الگ الگ سمتوں میں جا کر مجھے تلاش کریں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ وہ لڑکا سامی امر ہے، اسے آسانی سے مارا نہیں جا سکتا۔ بہرحال کسی بھی طور اسے نقصان پہنچانا ہے، لیکن چینی لڑکی میون کو مارنا نہیں ہے، اسے پکڑ کر میرے پاس لانا ہے۔ راہب کی بات سن کر ایک شیطانی سیاہ پوش بولا، آقا آپ فکر مت کریں، ہمارے لیے وہ لڑکا ایک چیونٹی سے زیادہ نہیں ہے، ہم اسے چٹکیوں میں مسل دیں گے اور لڑکی کو پکڑ کر آپ کے پاس لے آئیں گے۔ شیطانی سیاہ پوش کی بات سن کر راہب نے سر ہلایا اور بولا، اب تم چاروں نکلو ان کی تلاش میں، لیکن میری ہدایت یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، ورنہ وہ لڑکا نہایت طاقتور اور ہوشیار ہے۔ سب سے بڑی بات وہ امر ہے، ہمیں اس کے امر ہونے کا ڈر نہیں ہے، ہم چاروں بھی کم نہیں ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو پھر وہ لڑکا کیا شے ہے؟ ایک شیطانی سیاہ پوش بولا، اور پھر وہ چاروں وہاں سے غائب ہو گئے الگ الگ سمتوں میں۔ ان کا مشن سامی کو ڈھونڈ کر اسے مارنا اور میون کو پکڑ کر راہب کے پاس لانا تھا۔ میون میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، دونوں پریاں ہم سے آگے اڑ رہی تھیں۔ دن نمودار ہو چکا تھا، جنگل اب کم گھنا ہوتا جا رہا تھا، یعنی ہم جنگل سے باہر نکلنے والے تھے۔ چلتے چلتے میون نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ تھامنے کے بعد میون بولی، سامی کیا تم اب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو میون؟ میں میون کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیستان پہنچنے کے بعد زوغان جن اور در شیوار آئیں گے، وہ ہمیں اپنے گھر پہنچا دیں گے، تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اپنے گھر چلے جاؤ گے؟ میون کے لہجے میں بڑی اداسی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے جدا ہونے کا سوچ کر دکھی ہو رہی تھی۔ تو پھر کیا کریں، تم کہو، میں نے میون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے پورے چین کا حسن اس میں سمٹ آیا ہو۔ مجھے بھی وہ اچھی لگتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے وطن پاکستان چلوں گی اور تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں یوں بچوں کی طرح بولی اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا تمہارے گھر والے اعتراض نہیں کریں گے؟ انہیں تم سے بہت سی امیدیں ہوں گی، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تمہیں پہلے اپنے گھر جانا چاہیے اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر میون بولی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں ساری زندگی تمہارے ساتھ بتاؤں گی، تمہاری داسی بن کر رہوں گی۔ اور میون کی بات سن کر مجھے در شیوار کی بات یاد آ گئی۔ پہلی ملاقات میں اس کے بھی یہی الفاظ تھے، وہ بھی خود کو میری داسی کہہ رہی تھی، لیکن ان دونوں میں ایک فرق تھا، در شیوار جن زادی تھی اور میون انسان۔ میں میون کی معصومانہ باتیں سن رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ ایک خطرناک فائٹر تھی اور دوسری طرف وہ اندر سے اتنی معصوم تھی۔
مجھے اس کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ ابھی ہم باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ہی زوغان جن اور در شہوار ہمارے سامنے نمودار ہو گئے۔ میرا ہاتھ معیون کے ہاتھ میں ہی تھا اور در شہوار میرا ہاتھ معیون کے ہاتھ میں دیکھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ میں نے معیون سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور زوغان جن کی طرف بڑھا تو تم دونوں آ گئے۔ میں زوغان جن کے قریب پہنچ کر بولا، ہاں آقا، اور آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ زوغان جن میرے گلے لگتے ہوئے بولا، مجھے بھی۔ میں نے زوغان جن سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، آقا دیر اس لیے ہو گئی کہ میں آپ کے گھر چلا گیا تھا۔ اچھا؟ زوغان جن کی بات سن کر میں خوشی بھرے لہجے میں بولا، تو پھر وہاں حالات کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے آقا۔ آپ کی جگہ سلمان جن نے پوری کی ہوئی ہے۔ وہ آپ کا کردار اچھی طرح نبھا رہا ہے۔ خوب، میں نے کہا۔ تو پھر اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ تم دونوں ہمیں گھر پہنچا دو گے؟ نہیں آقا، میری بات سن کر زوغان جن بولا، ابھی آپ گھر نہیں جا سکتے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زوغان جن کی بات سن کر میں حیرت سے بولا، آقا پوری دنیا پر خطرہ منڈا رہا ہے اور وہ خطرہ آپ ہی ٹال سکتے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ آقا ایلینز نے دنیا پر حملہ کر دیا ہے۔ کیا؟ زوغان جن کی بات سن کر میں اور معیون ایک ساتھ چیخے۔ ہاں آقا، ایلینز زمین پر اتر چکے ہیں اور ان کا پہلا حملہ چین پر ہے۔ چین کے بعد یہ ایلینز آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ لیکن یہ سب تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے زوغان جن سے پوچھا تو وہ بولا، آقا ہمارا تعلق جنات سے ہے اور جنات کو دنیا بھر کی خبر ہوتی ہے، اور چونکہ ہم جنات بھی اس زمین پر رہتے ہیں، یہ زمین ہماری بھی ہے، اس لیے شاہ جنات نے حکم دیا ہے کہ آپ سمیت، یعنی آپ، میں، در شہوار اور معیون ان ایلینز کو ختم کرنے کے لیے چین جائیں اور وہیں ان کا کام تمام کر دیں، انہیں آگے پھیلنے نہ دیں۔ معیون اپنے وطن پر ایلینز کے حملے کا سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے زوغان جن سے پوچھا، لیکن ہم چین جائیں گے کیسے؟ معیون، تم بھول رہی ہو کہ میں اور در شہوار جنات میں سے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم لے جائیں گے تم کو چین۔ زوغان جن کی بات ختم ہونے کے بعد معیون بولی، ٹھیک ہے، ہمیں جلد از جلد چین پہنچا دو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے معیون مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ میرے وطن پاکستان میرے ساتھ جائے گی، لیکن ہم کچھ سوچ رہے تھے، اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کچھ اور لکھا تھا، یعنی ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اس نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے وہ جو فیصلے کرتا ہے وہی صحیح ہوتے ہیں، اور ہم انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا کبھی برا نہیں سوچتا۔